بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا خصوصی نیم مختار سٹیٹس ختم ہوئے 4 ماہ گزر گئے. مواصلاتی پابندیوں سے بھاری تجارتی نقصان. امریکہ کے بڑے حصے میں کم عمری کی شادی پر آج بھی کوئی پابندی نہیں. اور کیا مستقبل کی گاڑیاں اپنے مسافروں کے جذبات سمجھ سکیں گی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی. نئی دلی کی جانب سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت میں تبدیلی کو 4 ماہ ہو گئے ہیں. 5 اگست کو اٹھائے گئے اس اقدام سے ایک دن پہلے ریاست میں انٹرنیٹ اور فون سمیت ہر قسم کی مواصلاتی سہولیات بند کر دی گئی تھی. اس وقت بھی انٹرنیٹ، پری پیڈ موبائل فونز اور SMS سروسز پر پابندی ہے، جس کی وجہ سے تاجروں اور آن لائن کاروبار کرنے والے اور IT کے شعبے سے منسلک افراد کو بھاری نقصان ہو رہا ہے. مزید جانتے ہیں سری نگر اور دلی سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں. 5 اگست کو بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کر کے اسے براہ راست وفاق کے کنٹرول میں لانے کا اعلان کیا. اس متنازع اقدام سے ایک دن پہلے ریاست میں فون، انٹرنیٹ اور دوسری مواصلاتی سہولیات روک دی گئی تھیں. اگرچہ مواصلاتی بندشوں میں وقتاً فوقتاً نرمی لا کر لینڈ لائن اور پوسٹ پیڈ موبائل فون سروسز بحال کی جا چکی ہیں، انٹرنیٹ، پری پیڈ موبائل فون اور SMS سروسز پر 4 ماہ سے جاری پابندی، جا بجا نافذ کیے جانے والے کرفیوز اور حفاظتی بندشوں اور احتجاجی ہڑتالوں کی وجہ سے معمولات زندگی ہنوز درہم برہم ہیں، اور تاجروں، بالخصوص IT کمپنیوں اور ان سے وابستہ افراد، آن لائن انٹرپرینورز اور نئے سٹارٹ اپس کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ایک عبوری جائزے کے مطابق بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ، پری پیڈ موبائل فون اور SMS کی بندشوں اور ہڑتالوں کی وجہ سے 4 ماہ کے دوران تاجروں کو 12 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. ہمارا ہینڈی کرافٹ سیکٹر جو صرف انٹرنیٹ پہ بیسڈ ہے وہ سارا بیٹھ گیا ہے، ود دا ریزلٹ 50,000 ویورز اینڈ آرٹیزنز اور جاب لیس. ہماری جو ہیریٹیج انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے. 62% ایکسپورٹس ڈکلائنڈ ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کا. مواصلاتی بندشوں سے سب سے زیادہ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں متاثر ہوئے ہیں جو آن لائن کاروبار چلا رہے تھے. ان کمپنیوں کے ساتھ سینکڑوں ہنرمندوں کا روزگار جڑا ہے. اب ان میں سے کئی روزگار کی تلاش میں دلی اور بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کی جانب چلے گئے ہیں. اگست 5 سے اگر ہم دیکھیں تو آپریشنز تو بالکل بند ہی ہے. اگر وہاں کچھ بیٹر نہیں ہوتا وقت کے ساتھ یا ہمارا انٹرنیٹ ریزیوم نہیں ہوگا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آگے کیا کروں گا. تو زندگی تو چلتی رہے گی، کچھ نہ کچھ تو اپنے لیے دیکھنا پڑے گا. سعید مجتبیٰ ایک آرٹسٹ ہیں. وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے بنائے ہوئے فن پارے آن لائن بیچ کر روزگار کماتے تھے. وہ بھی یہ سوچ کر کہ کشمیر میں فی الحال کام کرنا ممکن نہیں، بھارتی دارالحکومت دلی آ گئے ہیں. تو ایک انپریسیڈنٹڈ سچویشن تھی جو کہ شاید دنیا میں ایسا کبھی کہیں نہیں ہوا ہے. تو ایونچولی گھر والوں نے بھی بولا اور خود کی عقل نے بھی بولا کہ فی الحال شاید کشمیر سے نکلنا ہی بہتر ہوگا. تو اب میں دلی آیا ہوں اور ان سرچ آف نیو اپرچونٹیز اینڈ ہاف ہارٹیڈلی ٹو بی آنیسٹ میرا دل ابھی بھی کشمیر میں ہے اور آگے بھی کشمیر میں ہی ہوگا. کئی تاجر مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں. مواصلاتی نظام مکمل طور پر کب بحال ہوگا اس بارے میں حکومت کی طرف سے بھی کچھ نہیں کہا جا رہا. ہمارے پاس یہاں ایک نیریٹو پیش کیا گیا ڈیولپمنٹ کا، اور ہمیں وہ ڈیولپمنٹ دور دور تک نظر نہیں ہے. میرے خیال سے فیوچر انویسٹمنٹس، ڈیولپمنٹس، اس کے خلاف کوئی نہیں ہوتا ہے، مگر اگر آپ پروگریسو اکنامی چاہتے ہیں تو پریزنٹ بزنسز کے لیے آپ کے پاس کیا ہے، کیونکہ ریسٹرکشنز کی وجہ سے وہ سارے بند پڑے. اس میں کسی بزنس مین کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو کم آؤٹ ود دا ویز اینڈ مینس. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر، نئی دہلی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال گزشتہ 4 ماہ سے ابتر ہے. اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ذریعہ واٹس ایپ گروپ سے بھی کشمیریوں کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں فیس بک کا کہنا ہے کہ 120 دن اگر اکاؤنٹ ایکٹیو نہ رہے تو وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے. کیا کشمیریوں کی زندگی کبھی معمول پر آ سکے گی؟
اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایشیا پیسیفک ایڈوکیسی مینیجر فرانسسکو بنکاسمے. Welcome to the show, Francisco. First of all, for the last 4 months, millions of people in Kashmir have been shut down from the world by the Indian government's blanket internet shutdown. Now their WhatsApp accounts are getting deleted, taking away the vital method of communication with each other. How disturbing do you think is the situation in Kashmir right now? Thank you so much for having me on your show. It is extremely concerning. Amnesty International has documented a clear pattern of arbitrary detention of not just politicians, but also activists and anyone who has a dissenting view within Kashmir. To give you an example, the police in October said that about 144 children as young as the age of 9 were taken into custody. And we've documented cases of excessive use of force by security forces. And obviously there's been a lot of documentation about the impact it's had on health services, as well as free press and an ability for local journalists to be able to document on what's going on in the ground. فرانسسکو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بہت ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں، جن میں 100 سے زیادہ بچے ابھی بھی کسٹڈی میں ریاست کی حراست میں موجود ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سارے سماجی کارکن اور سیاستدان جو ہیں ان کو بھی نظر بند کیا گیا ہے، ان کو بھی بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو صحت کے لیے سہولیات موجود ہیں وہ بھی وہاں پر کشمیریوں کو مہیا نہیں ہو رہی، کیونکہ انڈیا کی حکومت کا جو کریک ڈاؤن ہے اور کمیونیکیشن کا جو لاک ڈاؤن ہے. So Francisco, but India's BJP denies human rights violations in Kashmir. Yeah, this is not the first time that we've seen the BJP government deny any human rights violations. We have been documenting violations in Kashmir for over a decade, and they consistently deny any violations taking place. From their justification, because it's countering terrorism, human rights need not apply. But unfortunately, that's why you have independent verification and documentation. What's also concerning is if what they're saying is true, then why not allow the United Nations or other independent bodies to fully assess the human rights situation on the ground? فرانسسکو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بی جے پی کی حکومت نے ڈینائی کیا ہے یا یہ ماننے سے انکار کیا ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ان کی حکومت کے ہاتھوں کشمیر میں ہو رہی ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل 1 دہائی سے وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کر رہی ہے. ان کا ریکارڈ جو ہے ان کے مطابق کافی مصدقہ ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی جے پی کی حکومت یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ وہاں پر موجود ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر وہ اقوام متحدہ کو کیوں نہیں اجازت دیتے کہ وہ کشمیر میں جا کے صورتحال کا جائزہ لے. Francisco, why do you think the situation in Kashmir hasn't improved after all the international pressure from international human rights organizations? It's hard to say. I mean, I think what you're seeing in India is part of a larger crackdown on civil society, a larger crackdown on any dissent. So just for example, Amnesty India, which is what does a lot of our reporting on the ground, was raided by several parts of the Indian government a couple weeks ago. They used various Indian laws to start an investigation and harass our activists and our researchers on the ground. But it's not just us. We've seen this pattern happen among several NGOs who do important work on human rights issues. And we also see it when it comes to everything going on with Assam and the national registration right now. And we're starting to see it with other human rights issues in the country. فرانسسکو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کشمیر کی ہی بات نہیں، دیکھا جائے تو بی جے پی کا یہ لارجر ایک کریک ڈاؤن ہے جو کہ بھارت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انڈیا میں ان کے دفاتر ہیں ان پر بھی ریڈ کیا گیا اور بھارتی قوانین استعمال کیے جا رہے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اہلکاروں کو اور سماجی کارکنوں کے خلاف اور صحافیوں کے خلاف جو کہ ڈسینٹ یا حزب اختلاف کی آواز کو جگہ دیتے ہیں یا ان کی آواز اٹھاتے ہیں. اور ان کا ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ اسام میں جو
हमने देखा इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन, जो भारतीय नेशनैलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था, उसके अंदर भी आपको नज़र आता है कि बीजेपी की एक लार्जर पॉलिसी है जिसमें इंसानी हकूक़ की पामाली और इजहार आज़ादी, इजहार राय को जिसे है बांधा जा रहा है या उसका गला घोंटा जा रहा है. लास्ट क्वेश्चन फ्रांसिस्को, व्हाट कैन इंटरनेशनल कम्युनिटी डू टू हेल्प कश्मीरीज एंड ऑल्सो हेल्प इंडियंस टू सॉर्ट ऑफ कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेयर दे कांट स्पीक देयर माइंड्स? Yeah, I think there needs to be continued. This needs to stay on the headlines. So thank you again for doing the reporting that you're doing. The fact that the Indian government has been forced to respond at various international forums, the fact that other countries have raised this both bilaterally and at multilateral forums, I think is really important. The Indian government needs to be able to respond to why it's doing and committing these human rights violations, and ultimately, showcase for why, it's sort of excuses about terrorism when it comes to abusing the human rights of its own people are wrong. राइट. फ्रांसिस्को बेस्कॉमी ये कह रहे थे कि भारतीय हुकूमत पर दबाव जो है वो बढ़ता रहना चाहिए और उनको तमाम ममालिक, आलमी बरादरी मिलकर उस पर दबाव डालती रहे ताकि वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ना हो सके. ये थे एशिया पैसिफिक एडवोकेसी मैनेजर फ्रांसिस्को बेनकॉस्मी. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. Thank you. 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स की वबा के खिलाफ दिन मनाने की रवायत 31 साल पहले शुरू हुई थी. इस तमाम अरसे के दौरान अगरचे HIV और एड्स से मुतासरा अफराद के लिए तिब्बी सहूलियात और नतीजतन उनकी उम्र में इजाफा हुआ, लेकिन UN चिल्ड्रंस फंड के मुताबिक इस वक्त भी दुनिया भर में इस मर्ज से 300 से ज़्यादा बच्चे रोज़ाना हलाक हो रहे हैं. चिल्ड्रंस फंड ने अपील की है कि नौजवानों में एड्स की टेस्टिंग पर तवज्जो दी जाए. वॉइस ऑफ अमेरिका की तैयार की गई इस अगली रिपोर्ट में मिली चंद ऐसे अफराद से जिनमें बचपन में एड्स के वायरस की तशखीस हुई, लेकिन वो इसके चुंगल से बच निकलने में कामयाब रहे. जेन मबासा मौत के मुंह में थी जब यहाँ पहुंची. 9 साल की उम्र में बीमार मां से अलग होने के बाद उन्हें जोहानिसबर्ग में कायम इस एड्स सेंटर में मुंतकिल किया गया. 1987 से 2003 तक इस सेंटर में हर हफ्ते तकरीबन 9 बच्चे इस मर्ज के बाइस हलाक हुए. जेन मबासा को यकीन था कि उनके साथ भी ऐसा ही होगा. मैं इस कदर बीमार और तकलीफ में थी कि मुझे सिर्फ मौत ही राहत दे सकती थी. तो जब मैं 14 साल की हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस मर्ज के साथ पैदा हुई थी और अब इसे कबूल करके इसके साथ ही हमेशा रहना है. और फिर जेन ने यही किया. आज उनकी उम्र 22 साल है. वो इलाज करवा रही हैं और सेहतमंद हैं. इस इदारे में 2003 के बाद अब तक एड्स से सिर्फ एक बच्चे की हलाकत हुई है और इदारा लोगों के लिए एक पुरुम्मीद जगह बन चुका है. लेकिन जैसा कि यूनिसेफ ने इस साल रिपोर्ट किया है कि अभी भी दुनिया भर में इस मरज से रोजाना 320 बच्चे मर रहे हैं. ये खतरनाक आदादोशुमार हैं क्योंकि जल्द तशखीस और इलाज से इस मरज से मुतासिर अफराद ज्यादा अरसा जी सकते और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं. दुनिया भर में एड्स के मरीज बच्चों को इलाज की कम सहूलतें मैसर हैं. आज हम 54% ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्हें इलाज तक रसाई है. इस उम्र के एड्स के मरीजों में शरह अमवात अब भी बहुत ऊंची है. जोहानिसबर्ग में नौजवानों के साथ HIV और एड्स पर काम करने वाली एक हेल्थ केयर तंजीम से मुंसलिक नोमम्पेयो मिलेलो मेंडोनिस्ला का कहना है कि इस मामले में महज दवा की जरूरत नहीं है. वो कहती है कि 2019 में भी नौजवानों में इस बारे में आगाही कम है. लोग समझते हैं कि अगर मैंने टेस्ट करवा लिया और पता चला कि मैं इस मर्ज में मुब्तला हूँ तो मैं जल्द मर जाऊंगी, और अगर मुझे मालूम ही ना हो तो मैं जिंदा रहूंगी. 20 साला जोहाना महूती भी एड्स वायरस के साथ पैदा हुई थी और इस सेंटर में इससे लड़ने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था. इनके मुताबिक दूसरे बच्चों ने इनके सफर में अहम किरदार अदा किया. They made me understand that it's not the end of the world. इन बच्चों ने बताया कि दवा पी लेने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी. वो तो रोज दवा लेना भी मुझे याद करवाते थे. उन्होंने HIV के साथ अपने तजुर्बात मुझे बताएं. मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो काबिल इलाज है क्योंकि ये बच्चे अपनी दवा लेते हैं और सेहतमंद हैं. अब जोहाना महूती की ख्वाहिश है कि वो नर्स बने, जबकि जेन मबासा अब इस इदारे के बोर्ड का हिस्सा हैं. I'm proud of the 9-year-old Jane because she had to accept. मैं 9 साल वाली जीन मबासा पर बहुत फख्र करती हूँ क्योंकि उसने हकीकत को कबूल कर लिया था. मेरे बहुत से ख्वाब हैं और मैंने इस बात को यकीनी बनाया कि HIV और एड्स मुझसे वो ख्वाब ना छीने. HIV and AIDS will not take those dreams away from me.
یہ بات اب وہ اس سینٹر میں آنے والے بچوں کو بھی سمجھاتی ہیں کہ انہیں لمبی عمر اور صحت مند زندگی کی امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ انیتا پاول کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ بھارت کی پولیس نے حیدرآباد میں ریپ کیس کے گرفتار 4 ملزمان کو مقابلے کے بعد ہلاک کر دیا ہے۔ ریپ کے ملزمان کی پولیس مقابلے میں ہلاکت کے بعد حیدرآباد کی عوام کی جانب سے پولیس کے حق میں نعرہ بازی کی گئی، ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، جبکہ بعض خواتین نے اہلکاروں کو کلائی پر راکھی بھی باندھی۔ تفصیل کے لیے آئیے urduvoa.com پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اکثر لوگوں کے لیے شادی کا دن ایک ایسا خوبصورت خواب ہوتا ہے جو وہ چھوٹی عمر سے دیکھتے ہیں، لیکن امریکہ میں رہنے والی ہزاروں نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جن کے لیے اس دن کا تصور کسی خوفناک خواب سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ ملک میں چھوٹی عمر کی شادی کا مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ میرے اپنے خاندان میں دھوکہ ہوا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے نیو یارک کی ایک قدامت پسند یہودی کمیونٹی میں پرورش پانے والی فریدی رائس ان 15 سالوں کو بیان کرتی ہیں جو انہوں نے ایک ارینج شادی میں گزارے۔ طلاق حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود ڈگری حاصل کی اور کچھ پیسے بچا کر اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ بھاگ گئیں۔ میری کمیونٹی اور میرا خاندان آج 10 سال کے بعد بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں مر چکی ہوں۔ رائس کے ساتھ ہونے والے اس تجربے نے انہیں زبردستی اور چھوٹی عمر کی شادیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی ایک ایکٹیوسٹ بنا دیا۔ انہوں نے نیو جرسی میں ایک غیر سرکاری تنظیم ان چینڈ ایٹ لاسٹ قائم کی جو بچیوں کی شادی کے خلاف کام کرتی ہے۔ 2011 سے اب تک 500 سے زیادہ افراد رائس سے مدد حاصل کر چکے ہیں اور 2018 میں انہی کی کوششوں سے نیو جرسی امریکہ کی دوسری ایسی ریاست بنی جہاں 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی غیر قانونی قرار دی گئی ہے۔ یہ بہت حیران کن ہے۔ جب میں نے کام شروع کیا تھا تو امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں 18 سال سے کم عمر کی شادی قانونی تھی۔ 18 سال کی عمر اس لیے اہم ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے آپ کے پاس اپنے آپ کو زبردستی کی شادی سے بچانے کے لیے حقوق ہی نہیں ہوتے۔ زیادہ تر امریکی ریاستوں میں 16 سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہے۔ 2 ریاستیں ایسی ہیں جہاں یہ عمر 14 سال ہے، جبکہ 13 دیگر ریاستوں میں شادی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ملک میں آئیڈاہو وہ ریاست ہے جہاں سب سے زیادہ کم عمر کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہاں سال 2000 سے 2010 تک ایسی ہی 4 لاکھ شادیاں ہوئی ہیں۔ 2019 میں آئیڈاہو کی سیاستدان ڈیموکریٹ میلیسا ونٹرو نے شادی کے لیے عمر بڑھا کر 16 سال کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام ہوئی۔ اس علاقے کی تاریخ اور قدامت پسند فضا کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنی رائے میں ایک انتہائی معقول تجویز دی تھی کہ یہ عمر 16 سال مقرر ہو۔ موجودہ قانون کہتا ہے کہ معاشرے کی بہتری کی خاطر بچے کی شادی عدالت سے منظوری کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری فرسودہ روایات کی علامت ہے۔ 2019 میں لوئزیانا میں شادی کی کم سے کم عمر بڑھا کر 16 سال کی گئی ہے اور اگر جوڑے میں ایک فرد کم عمر ہے تو اس کی شادی اس سے ہو سکتی ہے جو اس سے 3 سال سے زیادہ بڑا نہ ہو۔ لیکن لوئزیانا میں بھی اس قانون کے خلاف آواز اٹھی ہے۔ شادی کی کم سے کم عمر کے بارے میں ہونے والی بات چیت نے ایسا منفی رخ اختیار کر لیا کہ اس سے ایسا لگا کہ شادی کے تصور کا ہی مذاق اڑایا گیا ہو۔ کم عمری کی شادی کے خلاف لڑنے والے قانون ساز اور ایکٹیوسٹس کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ خاندان کی تعریف کی بحث سے زیادہ گہرا ہے۔ آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنے والے زیادہ تر بچے سفید فام اور مڈل کلاس کے ہیں۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ واضح طور سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کیونکہ بچوں کے ذہنوں پر کی گئی ایسی تحقیق موجود ہے جو بتاتی ہے کہ بچے اس عمر میں اہم فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ فریدی رائس کے لیے یہ بات قابل بحث نہیں ہے کہ بچوں کی شادی پر پابندی لگے یا نہیں لگے، کیونکہ ان کے مطابق دیگر ممالک میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو امریکہ اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہہ کر اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے۔ ان کی تنظیم کے مطابق سال 2000 سے سال 2010 تک پورے ملک میں 2.5 لاکھ سے زیادہ بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر ایسی بچیاں ہیں جنہیں بڑی عمر کے افراد سے بیاہا گیا۔ انوش اویتسیان کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے
دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیمیکلز کے استعمال کے ذریعے پرماننٹ بال سیدھے کروانا اور رنگ کروانے سے کینسر کا خدشہ بڑھ جاتا ہے؟ جی ہاں، انٹرنیشنل جرنل آف کینسر کی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پرماننٹ بال سیدھے کروانے یا ڈائی کروانے کے عمل میں جو کیمیکل شامل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے خواتین میں چھاتی کے سرطان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس تازہ تحقیق کے مطابق ان کیمیکلز کی وجہ سے کینسر کا خطرہ سفید فام خواتین میں 7%، جبکہ سیاہ فام خواتین میں 45% بڑھتا ہے۔ بالوں کی ان مصنوعات میں 5000 سے زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں جن میں بیشتر سرطان کے خطرے کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ اس تازہ ریسرچ کے مطابق محققین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کو چاہیے کہ جیسے وہ مریضوں کا علاج کرتے وقت ان سے شراب اور تمباکو نوشی یا پرانی بیماریوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ویسے ہی انہیں پرماننٹ طور پر بال سیدھے اور ڈائی کرنے کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے تاکہ مرض کی تشخیص میں آسانی ہو۔ ذرا سوچئے اگر آپ کی گاڑی آپ کے جذبات کو پہچاننا شروع کر دے اور جب آپ اداس ہوں تو آپ کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے اچھی سی موسیقی کا انتخاب بھی کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اس تصور کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے ٹیکساس کی A&M یونیورسٹی میں ریسرچرز کی ایک پوری ٹیم اسی لیے کام کر رہی ہے جو دماغ کی لہروں اور انسانی جذبات کے باہمی تعلق پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ سب آٹومیٹک گاڑیوں میں فیڈ کر دیں گے۔ یہ سب کن خطوط پر سوچ رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اس لیبارٹری میں ریسرچرز انسانی جذبات کشید کر رہے ہیں تاکہ ایک دن سر ٹکانے والا ایک ایسا ہیڈ ریسٹ ایجاد کر لیں جو ڈرائیور کے جذبات کو سمجھ سکے۔ یعنی جیسے ہی آپ سیٹ پر بیٹھے یہ برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعے جڑ کر آپ کے دماغ کی لہروں کی پیمائش کر لے گا۔ یہ لہریں انسان کے بنیادی جذبات کی عکاس ہوتی ہیں۔ ریسرچرز انسانی جذبات پڑھنے اور ذہن کی دلچسپی کا اندازہ لگانے کی غرض سے دماغ کو تحریک دینے کے لیے مارکیٹ میں موجود مختلف قسموں کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ ان تصویروں کو دیکھنا۔ کچھ آلے دماغ میں برقی سرگرمی کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ آنکھوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔ ہم یہ شناخت کرتے ہیں کہ کون سی معلومات سب سے اہم ہیں اور پھر ہم انہیں کسی خودکار نظام میں فیڈ کر دیتے ہیں جو کہ کوئی کار بھی ہو سکتی ہے۔ ہدف یہ ہے کہ انسان اور انٹیلیجنٹ گاڑیاں مل کر بہتر انداز میں کام کر سکیں۔ ایک ایپلیکیشن یہ اندازہ لگاتی ہے کہ کسی محاذ جنگ جیسی صورتحال میں انسانی سوچ کس طرح کام کرے گی۔ ماحول میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، مشین ممکن ہے کہ یہ جاننا چاہے کہ اس کے آپریٹر کی پریشانی کا لیول کتنا ہے۔ انجینئرنگ پروفیسر جیمز ہاورڈ جونیئر کہتے ہیں کہ بغیر ڈرائیور کی گاڑیاں میدان جنگ سے باہر بھی مسافروں کے لیے مددگار ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو محض یہ فکر ہو کہ مسافر پریشان ہو سکتا ہے اور آپ موسیقی بھی سن سکتے ہیں۔ جذبات سمجھ لینے والی کار سے ملنے والے فوائد کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک اپنے جذبات کو پڑھ لیے جانے کا خواہش مند ہو۔ تب کیا ہو جب آپ کے جذبات غلط ہاتھوں میں چلے جائیں، کیونکہ آج کے زمانے میں گاڑیاں بھی ایک کمپیوٹر ہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں اسکرو ڈرائیور بنا سکتا ہوں، لیکن یہ آلہ ایک قتل بھی تو بن سکتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ کچھ بھی ہمیں سائنس کی کھوج سے نہیں روک سکتا۔ ایسی گاڑیاں بنانے میں ہو سکتا ہے برسوں لگ جائیں، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ آپ کے جذبات کی ترجمان کار آپ کے لیے زیادہ محفوظ ثابت ہو۔ الزبتھ لی کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے۔ ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔